صرف ایران جانتا ہے اسے کیا ڈیڈ لائن ملی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی، ایران کو پیغام دیا تھا پھانسی دی تو سخت رد عمل آئے گا۔ صحافی نے سوال کیا، ایران نے ڈیل نہ کی تو وینزویلا کی طرح کارروائی ہوگی؟ ٹرمپ نے کہا عسکری حکمت عملی نہیں بتاؤں گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترکیہ کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، پاک ترکیہ دفاعی و عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، تربیت، مشترکہ مشقوں اور استعداد میں اضافے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جی ایچ کیو پہنچنے پر ترک جنرل کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کرنے کا اعلان، تقریب سے خطاب بھی کہا بس چلے تو ٹریفک میں مزید 10 روپے کمی کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس 7.5 سے کم کر کے 4.5% کر دیا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا، پاکستان کی فتح کو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور T20 ورلڈ کپ 2026 کا گانا ریلیز، آئی سی سی نے سوشل میڈیا پر فیل دی تھرل جاری کر دیا۔ اینتھم معروف موسیقار انیرودھ چندر نے کمپوز کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ اور تیرا میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف آئی بی اوز ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی کراچی میں میڈیا نمائندگان سے اہم گفتگو، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ موجودہ موسم بھی بڑے آپریشن کے لیے کسی طور مناسب نہیں۔ وادی تیرا میں آپریشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وادی تیرا میں کہیں فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی بہت کارگر ہے، بجلی کی قیمت میں کمی سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا۔ حکومت نے صنعتوں کے لیے اچھے اور مثبت اقدامات کیے ہیں۔ برآمدی صنعتوں کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانس کی شرح 3% کم کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ پاکستان کا برآمدی سیکٹر خطے کے ملکوں سے مقابلہ کر سکے گا۔ ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل زیاد بشیر کی ARY نیوز سے گفتگو، IMF پروگرام کی وجہ سے وزیر اعظم کے ہاتھ بندھے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کافی تجاویز لی ہیں۔ بلوچستان میں فتنہ، ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی زبردست کارروائیاں، 41 دہشت گرد جہنم واسے۔ ISPR کے مطابق فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے ہرنائی اور پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ ہرنائی میں 30 جبکہ پنجگور میں 11 خوارج ہلاک ہوئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان میں امن و استحکام یقینی بنانے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ محسن نقوی بولے بلوچستان میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ رات 3 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر رہے، بانی کی صحت سے متعلق غفلت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا کہنا ہے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو چکے، ہم کل سے ذاتی معالجین کی بانی سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی PTI کی صحت سے زیادہ اہم کچھ نہیں، اسپتال لے جانے کا معاملہ خفیہ رکھا گیا، 5 دن جھوٹ بولا۔ آج چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں ہوئی، آج تمام دن کی کوششوں کے بعد تسلی بخش جواب حاصل نہیں ہوا۔ طبی رپورٹ بانی اور خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی، بانی PTI کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ بانی PTI بالکل ٹھیک ہے، دن میں 3 بار چیک اپ ہوتا ہے، 6 سینئر ڈاکٹر میڈیکل ٹیم میں شامل۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے ڈاکٹر کے مشورے پر ہی بانی کو معمولی ٹریٹمنٹ کے لیے پیمز لایا گیا تھا۔ بانی PTI کو پہلے بھی جو تکلیف تھی اس کا علاج اڈیالہ کے ہسپتال میں ہی کیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا تو ذاتی معالج کو بانی PTI تک رسائی دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کل رات اڈیالہ کے باہر ذاتی معالج کو بلایا تھا، PTI نے عدالت سے رجوع کر لیا تو فیصلہ آنے پر ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ PTI کے سیکریٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم کی مبینہ آڈیو لیک، بانی سے ملاقات کے لیے دھرنے میں ارکان اسمبلی کی عدم شرکت،
शेख वकास अकरम ने मलबा वजीर आला KP सोहेल आफरीदी पर डाल दिया। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम ने कहा, धरना नहीं देना था तो एक रात पहले बताना चाहिए। अचानक कहा गया अरकान असम्बली फौरी पहुंचे। ये कोई मजाक है? अरकान असम्बली के पास हेलीकॉप्टर नहीं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। धरना देना था तो पहले अपने 90 MPs साथ लेकर जाते। भारत में खतरनाक निपा वायरस का तेजी से फैलाव। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप की मुंतकली की आवाजें उठने लगी। इंडियन हुकूमत अवाम में आगाही फैलाने और वायरस का फैलाव रोकने के बजाय मरीजों की तादाद छुपाने लगी। आलमी मीडिया ने भी भारतीय इक़दामात पर सवालात उठा दिए। मगरबी बंगाल में 2 केसेस की तस्दीक। रियासत केरला में एक नौजवान जान से गया। भारत निपा वायरस छुपाकर खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। भारतीय नाअहली से मुहलिक वायरस पूरे खित्ते में फैल सकता है। कई मुल्कों ने भारतीय मुसाफिरों की जांच और सख्त निगरानी का फैसला कर लिया। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज कर दिया। जराये का कहना है रेफरेंस तकनीकी वजूहात पर खारिज किया गया। सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए। डिफेक्शन क्लॉज के लिए रेफरेंस का जेर दस्तखती पार्टी सरबराह का होना चाहिए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदीया का तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली परवेज मलिक ने कहा, रियाज में फ्यूचर मिनरल्स फोरम ने तवानाई ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कैनेडियन कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान। मारी मिनरल्स और कैनेडियन कंपनी के दरमियान लेबॉर्ट्री के क़याम का मुआहिदा तय पा गया। कैनेडियन कंपनी मादनियात की जांच पड़ताल के लिए सर्विसेज फराहम करेगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी। फी ऑन सोना $355 कमी के साथ $5,150 पर आ गया। फी ऑन चांदी की कीमत $7 कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 35,500 रुपए कमी के साथ 5,37,362 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 15,500 रुपए पर ट्रेड हो रही है। रेड लाइन BRT का बड़ा मसला है। जिन एवेन्यू मार्च तक क्लियर हो जाएगा। मास ट्रांजिट मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कराची में प्राइवेट गाड़ियों की तादाद बढ़ने के सवाल पर कहा, जैसे जैसे सरकारी बसेस की तादाद बढ़ेगी प्राइवेट बसेस कम हो जाएंगी। टूटी सड़क, गंदा पानी, घोप अंधेरा। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। अंडरपास से गुजरना पुल सिरात पर चलने से कम नहीं। शहरी कहते हैं बार बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत और मेयर कराची सड़कों पर भी तवज्जो दें। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने को तैयार होगा। ईरान ने हमले की सूरत में तेल अवीव को निशाना बनाने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी कहते हैं ईरानी अस्करी ढांचे में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल हैं। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर ईरान ने यूरोपीय यूनियन को मुनाफिक करार दिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने कहा यूरोप आग भड़काकर बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है। खुद यूरोप भी इस आग से महफूज नहीं रहेगा। हम उस्मानी सल्तनत की बात नहीं कर रहे। मुस्लिम ममालिक नेटो और यूरोपीय यूनियन की तरह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों, अपने तमाम मसाइल खुद हल करें। तुर्क वजीर खारजा खाकान फिदान का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा हम मसाइल हल करने के लिए किसी बालादस्त कुव्वत का इंतजार करेंगे तो वो हल नहीं होंगे। कोई तुर्क तसल्लुत, अरब तसल्लुत या फारसी तसल्लुत नहीं, बस इलाकाई ममालिक इकट्ठे हों और जिम्मेदारी से काम करें। तुर्की के 5 सूबों में छापे, 6 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्क मीडिया का कहना है गिरफ्तार अफराद पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस अफसरों से बराह रास्त राब्ते में थे।
گروہ نے ترکی کی حساس فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی معلومات جمع کی۔ جنوبی ترکی کے صوبہ آدانہ میں واقع انجیلیک ایئر بیس کی ریکی کرنا ان کا ہدف تھا۔ یہ نیٹو کا اہم اڈہ ہے جو امریکی اور اتحادی افواج کی میزبانی کرتا ہے۔ نیٹ ورک کو ایرانی انٹیلیجنس کے افسر چلا رہے تھے۔ برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا خطرناک، کینیڈا کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے۔ امریکی صدر نے چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو خبردار کر دیا۔ برطانوی وزیر نے رد عمل میں کہا، امریکہ کو کیئر سٹارمر کے دورہ چین کے مقاصد کا پہلے ہی علم تھا۔ عالمی سطح پر چین کی موجودگی کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپریل میں امریکی صدر خود بھی چین جا رہے ہیں۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے مختلف ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج۔ کئی ریاستوں میں حادثات کے باعث اموات کی تعداد 85 ہو گئی۔ زیادہ تر اموات ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، نیو جرسی اور ٹیکساس سمیت 40 ریاستوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ امریکی محکمہ موسمیات نے شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا۔